میں آواز تو یہ آواز تو موٹا ہوں. اس کے بعد جو ہے میں آپ حضرات کے سامنے پھر نعت نبی گنگنانے کے لیے اور اس نبی کے دیار میں عقیدت و محبت کے ساتھ نعت نبی سنانے کے لیے ایک ایسے شاعر کو حاضر کرنا چاہتا ہوں. دوستو بزرگوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی میں سے ایک صحابی حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے. صبح کی نماز پڑھنے کے بعد حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد سے جو ہے سلام پھیرنے کے بعد فوراً اپنے گھر میں تشریف لے آتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن دیکھے، پھر دوسرے دن، تیسرے دن دیکھے. حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلا کر پوچھنے لگے، ابو دجانہ میں 2-3 دن سے دیکھ رہا ہوں تو صبح کی نماز پڑھنے کے بعد دعا میں نہیں شامل ہوتا ہے اور اپنے گھر کو چلا جاتا ہے، کیا بات ہے؟ کیا تجھے نبی کے دعا میں شامل ہونے کی فضیلت معلوم نہیں ہے؟ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے پتا ہے کہ نبی کے دعا میں شامل ہونے کی کیا فضیلت ہے. نبی جو دعا مانگا کرتا ہے اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے. تو بزرگوں، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نماز کے بعد فوراً اس لیے گھر چلا جاتا ہوں، دعا میں شامل اس لیے نہیں ہوتا ہوں، میرے مکان کے قریب میں ایک یہودی کا گھر ہے، مجھے ڈر ہے اس یہودی کے آنگن میں ایک کھجور کا درخت ہے، اس میں کھجور پک رہے ہیں اور میرے بچے، میرے اولاد جو ہے بھوکے اپنے گھر میں سوتے ہیں. مجھے ڈر ہے صبح نہ ہو جائے، میرے بچے نہ اٹھ جائے، بستر سے اٹھ کر جو ہے اس یہودی کے دروازے میں اور اس یہودی کے آنگن میں جا کر کہیں وہ کھجور اٹھا کر اپنے منہ میں نہ ڈال لیں. دوستو بزرگوں، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ ڈر ستا رہا ہے، مجھے یہ غم ستا رہی ہے جس کی وجہ سے میں آپ کے دعا میں شامل ہونے کے بجائے میں اپنے گھر میں چلا جاتا ہوں. ایک دن کا ماجرا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن میرا بیٹا بھوکا اپنے گھر میں سویا ہوا تھا اور میں مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے آیا تھا اور نماز کے بعد میں ذکر و اذکار میں مشغول ہو گیا. میں کیا دیکھتا ہوں، میرا بچہ بستر سے اٹھ کر اس یہودی کے آنگن میں چلا جاتا ہے اور اس کے درخت سے، اس کے پیڑ سے جو کھجور گرا ہوا تھا اس کھجور کو اٹھا کر کھا لیتا ہے. میں جب دیکھتا ہوں میرا روح تڑپ جاتا ہے، میں پریشان ہو جاتا ہوں، میرے بیٹے کے منہ میں انگلی ڈال کر اس کھجور کو نکالتا ہوں. دوستو بزرگوں، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کل قیامت کے دن کہیں میدان محشر میں مجھے اور میرے بیٹے کو چور کر کے نہ اٹھایا جائے، اللہ کے دربار میں چور کر کے نہ بلایا جائے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی وجہ سے میں ڈرتا ہوں اور آپ کے دعا میں شامل ہونے کے بجائے میں اپنے گھر میں چلا جاتا ہوں. دوستو بزرگوں، یہ تاثیرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نچھاور کرنے والے تھے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو مضبوطی سے پکڑنے والے تھے. تو دوستو بزرگوں، انہیں کی مدح و سراہی کرنے کے لیے میں آپ حضرات کے سامنے ایسے شاعر کو حاضر کرنا چاہتا ہوں جن کے لب و لہجے میں وہ کشش ہے، جن کے لب و لہجہ ایسے شیریں ہیں، جب لوگ ان کی کلام کو سنتے ہیں تو سبحان اللہ کہنے کے لیے سبحان اللہ کہنے کے لیے جو ہے مجبور ہو جاتے ہیں. اس سے میری مراد جناب قاری اسد عالم صاحب ہیں جو ہمارے دیار میں تشریف لائے ہیں. دوستو بزرگوں، میں قاری اسد عالم کا جو ہے اس شعر کے ساتھ استقبال کرتا ہوں، ہر طرف جو اجالا دکھائی دیتا ہے. اگر آپ کو کوئی شعر پسند آ جائے تو آپ اپنے زبان کو کھولیے. جو گنگا ہوتا ہے اس کی تاریخ مٹا دی جاتی ہے، جو بولنے والے ہوتے ہیں ان کی تاریخ لکھی جاتی ہے. اسی لیے میں سبھی حضرات سے گزارش کرتا ہوں، اگر کوئی شعر پسند آ جائے تو آپ اپنے زبان کو کھولیے، سبحان اللہ کہیے اور آپ اپنے نام اعمال میں نیکی میں اضافہ کریے. میں آپ حضرات کے سامنے یہ شعر حاضر کرتا ہوں، ہر طرف جو اجالا دکھائی دیتا ہے، ہر طرف جو اجالا دکھائی
دکھائی دیتا ہے، نبی کے نور کا جلوہ دکھائی دیتا ہے۔ یہ آرزو ہے پہنچ کر وہاں پر دم نکلے جہاں سے گنبد خضرا دکھائی دیتا ہے، جہاں سے گنبد خضرا دکھائی دیتا ہے۔ مائک میں شاعر اسلام شہنشاہ ترنم جناب قاری اسد عالم صاحب۔